الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک مشکل کشا حاجت روا دستگیر غوث اعظم فیض عالم ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریا والی بطحا کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے سفر کا مہینہ اور بعض مسلمانوں کے عقائد، یعنی کہ اس سفر کے مہینے کو بعض لوگ نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح سے ان لوگوں کے اس عقیدے کی نفی کی ہے۔ اسلام ٹھوس نظریات اور عقائد پر مبنی دین ہے۔ یہ لولا لنگڑا دین اور اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ ٹھوس نظریات اور عقائد پر مبنی ہے۔ اسلام کی تعلیمات فطری اور عقل سلیم کے تقاضوں کے بالکل عین مطابق ہے۔ اسلام میں تہمات اور نظریات و خیالات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مسلمہ اور حقیقت یہ دین ہے
جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دین نازل کیا. دور جہالت میں جعلی رسومات اور شیطانی وسوسے اللہ کی ذات پر توکل کے بالکل منافی ہیں اور اللہ سے دوری کا باعث ہے. یعنی کہ جو لوگ کسی مہینے کو، کسی عمل کو، کسی علاقے کو یا کسی شخص کو نحوست والا سمجھے تو یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل میں بہت زیادہ کمزوری کا ذریعہ ہے. غیر اللہ کے خوف سے نجات، عزت و آبرو کا احساس ہوتا ہے. یعنی کہ جو لوگ غیر اللہ کے خوف سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کا خوف ان کے دلوں میں رہتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر اس کا تذکرہ کیا. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. فرمایا لوگوں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی فضیلت عطا کی ہے، بڑی عزت اور بڑا احترام عطا کیا ہے. تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوق بنایا. خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت اور احترام کا کتنا خیال رکھا. اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. یعنی کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت اور احترام اور انسان کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آپ آدم کو سجدہ کرو. یعنی کہ یہ کیا تھا؟ انسان کی عزت اور احترام. اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، فرمایا ہم نے آدم کی اولاد کو، بنی نوع انسان کو دنیا میں بڑی عزت عطا کی. وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور فرمایا ہم نے بر و بحر میں ہم نے تمہیں سیر کرنے کے لیے، سفر کے لیے اللہ نے تمہیں خشکیاں دی، اللہ نے تمہیں سمندر دیے، پانی دیے. وَفَضَّلْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، تمہیں صاف اور شفاف اور پاکیزہ رزق دیا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، فرمایا جتنا کچھ ہم نے پیدا کیا ان تمام میں سے سب سے زیادہ فضیلت ہم نے تمہیں عطا کی. اس لیے انسان کا عقیدہ، انسان کا اللہ کے اوپر توکل، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ انسان کا رابطہ یہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. اس کے اندر اگر کمزوری ہوگی، بد عقیدہ ہوگا اور اللہ کے مقابلے میں کسی غیر کا خوف اس کے دل میں ہوگا تو میرے محترم بھائیوں یہ شرک ہے. اللہ کے سوا کسی غیر کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لینا، اللہ کے مقابلے میں کسی غیر کو کسی مصیبت والا، نفع نقصان کا مالک سمجھ لینا، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. بدشگونی اور نحوست یہ کیا چیز ہے؟ بدشگونی لینا اور نحوست یہ چیز کیا ہے؟ بدفعلی اور نحوست کا جو مفہوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی چیز، ذات، وقت یا عمل کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لینا. یعنی کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سوا کسی چیز کو کہ یہ چیز ہے، یہ مجھے نفع دے گی، یہ مجھے نقصان دے گی، اس چیز کی وجہ سے نحوست آ جاتی ہے. بھئی نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات. کوئی چیز آپ کو نفع نہیں دے سکتی اگر اللہ تمہیں نفع نہ دینا چاہے، اور اگر اللہ تمہیں نقصان دینا چاہے تو کوئی دنیا کی چیز تمہیں نفع نہیں دے سکتی. یہ نفع نقصان کا مالک، گھاٹے اور فائدے کا مالک یہ اللہ کی ذات ہے.
فرمایا یہ نحوست اور یہ جو بدشگونی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی چیز، ذات، وقت یا عمل کو یہ عمل کرنے سے نفع ہوگا، یہ کرنے سے نقصان ہوگا، یہ وقت ایسا ہے، اس مہینے میں، اس سال میں، اس دن میں یہ کام کیا تو برکت نہیں ہوگی۔ بہت زیادہ لوگ ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہوتی ہے، شادی نہیں کرواتے، کاروبار کا آغاز نہیں کرتے، کس لیے کہ اس مہینے میں، بلکہ 13 دن ابتدائی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کاروبار نہ کرو، کوئی شادی نہ کرو، کوئی لین دین نہ کرو، کوئی بڑا معاہدہ نہ کرو۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ نحوست والے دن ہے، اس میں خیر و برکت نہیں ہے، شادی کامیاب نہیں ہوگی، کاروبار کامیاب نہیں ہوگا، کوئی معاہدہ ہوگا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدشگونی ہے۔ یہ کسی دن کو، کسی عمل کو، کسی وقت کو اگر میں یہ سمجھ لوں کہ یہ نحوست کا ذریعہ ہے تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ، عقیدے والے لوگ، وہ ان ایام کو نحوست والا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا انما الطیرۃ ما امزاک او ردک۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یاد رکھو، بے شک بدشگونی کرنا، انما الطیرۃ ما امزاک، کسی چیز کے متعلق بدشگونی کرنا کہ اس کام سے، اس چیز سے مجھے فائدہ ہوگا اور اس چیز سے مجھے نقصان ہوگا، یعنی کہ آپ کسی چیز کو اپنے کام میں رکاوٹ سمجھ لیں یا کسی چیز کو اپنے کام میں کامیابی کا ذریعہ سمجھ لیں، اللہ کے اوپر توکل اور عقیدہ نہ ہو، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے کہ یہ کام، یہ چیز مجھے اس کام سے روکتی ہے اور یہ چیز مجھے یہ کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے، فرمایا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی غیر کو کھڑا کرنا یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اصل نحوست بدعمالی سے ہے۔ ہم مہینوں میں، دنوں پہ، وقت پہ ہم ڈال دیتے کہ یہ وقت ایسا ہے، یہ مہینہ ایسا ہے، یہ سال ایسا ہے۔ حقیقت میں نحوست انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کا جو وہ عمل کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے اوپر نحوست طاری ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بلکہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت ہے، میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یعنی کہ انسان کا جو عمل ہے حقیقت میں اس عمل کی وجہ سے اس کی نحوست کا ذریعہ یا نحوست سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کی گردن میں، ہم نے ہر انسان کی گردن میں اس کی نحوست کو لٹکا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا کہ قیامت کے دن ہم اس کو نکالیں گے، کتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور وہ ایک کھلی اور واضح کتاب اس کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو عمل کرے گا اس عمل کی وجہ سے اگر اس کے اوپر نحوست آتی ہے تو قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں ہم اس کا وہ نامہ اعمال اس کے سامنے کھول کر پیش کر دیں گے۔ ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کی نحوست کو لٹکا دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری قرآن مجید کی آیت سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ نحوست انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا لوگوں یاد رکھو، ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں، زمین کی چھت کے اوپر، فرمایا اگر کوئی فساد پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، تو یہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زمین و آسمان کے، آسمان کی چھت تیرے زمین کی پشت پر، بر و بحر میں جو بھی کام، جو بھی فساد پیدا ہوگا وہ انسان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوگا۔ انسان جتنا اللہ سے دور ہوگا، جتنی بغاوتیں کرے گا، جتنے گناہ کرے گا، جتنی نافرمانیاں کرے گا، اللہ کی ناراضگی کو مول لے گا،
اور جب آسمان والا رب ناراض ہوتا ہے پھر آسمان سے رحمتوں کا نازل ہونا رک جاتا ہے، رب ناراض ہوتا ہے پھر اللہ کی طرف سے برکات بند ہو جاتی ہے، پھر انسان سمجھتا ہے کہ یہ سال نحوست والا، یہ مہینہ نحوست والا، یہ کاروبار کے دن نہیں ہے، یہ ایسے معاملہ ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ وقت کے اوپر، عمل کے اوپر ان چیزوں پہ ڈال دینا حقیقت میں تیری کرتوتوں کا یہ نتیجہ ہے، رب ناراض ہو گیا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول رک گیا۔ فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہارے بد اعمالیوں کی وجہ سے تمہیں یہ مزہ چکھاتے ہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تمہارے وہ بعض عمل جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں تمہاری لگام کو کھینچتا ہوں، تمہاری ڈوری کھینچ لیتا ہوں۔ وہ فراوانی اور وہ برکات، وہ رحمتیں جب وہ بند ہو جاتی ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم وقت، مہینوں، دنوں کے بجائے اپنے اوپر توجہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کہتا ہے لعلہم یرجعون، کاروبار چل رہا ہے، بڑی وسعت ہے، دولت آ رہی ہے، بڑا خوشحال ہے، اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، نافرمانیوں میں، عیاشیوں میں، بغاوتوں میں، زمین پہ قتل و غارت، دھنگا فساد، اللہ کی نافرمانیاں، غریبوں کے حقوق غصب کرتا ہے، اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ میری اپنی بدولت ہے، وہ اللہ کی دین کو دین نہیں سمجھتا، زمین پہ غرور اور تکبر کی چال چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تو اکڑتا ہے اللہ کی دین پہ اور زمین پہ فتنہ پیدا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پھر میں تیری لگام کھینچتا ہوں، پھر تجھے پکڑتا ہوں، پھر اللہ کی رحمتیں بند ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کے جب کاروبار میں جب ناکامی شروع ہو جاتی ہے پھر انسان اس کا الزام کس پہ لگاتا ہے؟ وقت کے اوپر لگا دیتا ہے، کسی چیز کو نحوست والی سمجھ لیتا ہے، بھئی بلی آ گئی تھی، کتا آ گیا تھا، یہ معاملہ، میری گاڑی جا رہی تھی اور سامنے سے کالی بلی گزر گئی، کالا کتا گزر گیا، یہ چیز بہت سارے عقائد ہیں لوگوں کے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے شاید میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے۔ محترم بھائیوں، حقیقت میں مجھے اور آپ کو اللہ کہتا ہے لعلہم یرجعون، جب میں تمہیں پکڑتا ہوں اس لیے کہ میرا بندہ پلٹ کے آ جائے، وہ غور کرے، اپنے دن رات میں، شب و روز میں اپنے اعمال پہ توجہ کرے کہ کہیں میں اللہ سے دور تو نہیں جا رہا، اللہ کی بغاوتیں اور سرکشیاں تو نہیں کر رہا، کہیں دولت کے زور پہ اپنے آپ کو رب تو نہیں سمجھ بیٹھا، لوگوں کے حقوق کو پامال تو نہیں کر رہا۔ اللہ کہتا ہے لعلہم یرجعون، میں اس لیے پکڑتا ہوں، زمین میں، بر و بحر میں جب بھی کوئی فساد پیدا ہوگا تو انسانوں کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوگا۔ آج ٹھیک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان پٹ رہا ہے، پس رہا ہے، کٹ رہا ہے، گاجر اور مولی کی طرح۔ ہم ساری باتیں امریکہ پہ ڈال دیتے ہیں، ہم ساری باتیں دنیا کے فرعونوں پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، کافر تمہارے اوپر چڑھ دوڑے گا، تمہیں کاٹ ڈالے گا، تمہیں کھا جائے گا۔ جس طرح سے بھوکا دسترخوان پہ کھانا دیکھتا ہے بغیر کسی ادب و احترام کے کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے، اسی طرح مسلمانوں تمہاری عزتیں، تمہاری جائیدادیں، تمہاری دولت، تمہارے کاروبار، تمہاری گردنیں کافر اس طرح سے کاٹے گا، اس طرح سے تمہارے اوپر حملہ کرے گا جس طرح سے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہم تو 313 تھے اور 1000 کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے تھے، کیا وجہ ہے؟ مسلمان تھوڑی تعداد میں ہوں گے، کافر بڑھ جائیں گے۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا نہیں، مسلمان اپنی اصلیت سے دور ہو جائے گا، جو اس کا عمل تھا، جو اس کا کام تھا، مسلمان اس سے دور ہو جائے گا۔ جب مسلمان اسلام سے، دین سے دور ہوگا اور پیغمبر کے اس وراثت سے دور ہو جائے گا، سلف صالحین کے اس کردار سے دور ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ عذاب نازل کرے گا کہ مسلمانوں پہ کافر حملہ کرے گا، ان کی عزتیں غیر محفوظ ہوں گی،
ان کے کاروبار غیر محفوظ ہوں گے، ان کی جائیدادیں، ان کی زمینیں غیر محفوظ ہوگی، دنیا کے اندر خوف میں مبتلا ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کے مقابلے میں امریکہ کو رب مان لیں گے، اللہ کے مقابلے میں دنیا کے ان طاقتوں کو رب کے مقابلے میں سمجھ لیں گے کہ جو امریکہ کرے گا، جو دنیا کی سپر طاقت کرے گی، وہ دنیا میں نظام چلے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے جو کچھ بھی ہوگا یہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہوگا۔ اگر مسلمان آج اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئے، اللہ کے دین کی طرف رجوع کر لے، عقیدے کی اصلاح کر لے اور نفع نقصان اللہ سے سمجھ لے، دنیا کے اندر کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ اس کو نقصان نہ دینا چاہے، کوئی نفع نہیں دے سکتا جب تک اللہ اس کو نفع نہ دینا چاہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے انسان کے اوپر نحوست اور کوئی بھی نقصان اور نفع ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من رتہ الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، مسند احمد کی حدیث ہے۔ کیا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ حدیث ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من رتہ الطیرۃ، فرمایا کوئی بھی بدشگونی، کوئی بھی بدفعلی اگر تمہیں کسی کام سے روک دے، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ بدشگونی آ جائے کہ میں یہ کام ان دنوں میں، اس وقت میں، ان ایام میں یا اس بندے کے ساتھ نہیں کروں گا کیونکہ بدشگونی ہے، ممکن ہے کہ یہ نحوست والا بندہ ہے، یہ وقت نحوست والا ہے، یہ ایام نحوست والے ہیں، یہ مہینہ نحوست والا ہے، اور میرے پیغمبر نے فرمایا من رتہ الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک۔ تو کتنا مضبوط عقیدے کا مالک ہو، اگر تیرے دل و دماغ میں یہ چل گیا کہ مجھے اس شخص کے ساتھ ان دنوں میں، ان ایام میں یہ کام نہیں کرنا کیونکہ یہ نحوست والے دن ہیں، میں فقط اشرکا، گویا تو نے شرک کر لیا، یہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث مسند احمد کے اندر۔ آج بڑے صغیر میں مسلمانوں کا ایک طبقہ سفر کے اس مہینے کو خصوصاً نحوست والا سمجھتا ہے کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے، اس میں سفر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگر سفر کیا تو حادثات ہو جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہوگا، لمبے سفر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ شادی وغیرہ نہیں کرتے، کوئی کاروبار نہیں کرتے اس مہینے کے اندر۔ سنو حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ اس کی راویہ ہے، کہتی ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من احدث فی امرنا، فرمایا سن لو، کوئی عمل، کوئی بات اللہ کے پیغمبر کی شریعت میں، آسمان والے کی شریعت میں اگر اپنی طرف سے تراش کے لاؤ گے، اپنی طرف سے لے کر آؤ گے، جس کے اوپر پیغمبر کی مہر نہیں ہوگی، وہ عمل کتنا بظاہر اچھا اور اعلیٰ کیوں نہ نظر آئے، فہو رد، وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، ملعون ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی مقبولیت نہیں ہے۔ عمل وہی ہوگا جو عمل اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہوگا، اللہ کے پیغمبر کی مہر اس پہ ہوگی۔ اگر کسی دن کو، کسی وقت کو، کسی عمل کو، کسی چیز کو میرے پیغمبر نے نحوست والا کہا ہے تو پھر تو عقیدہ صحیح ہے، اور اگر پیغمبر نے نہیں کہا، رب نہیں کہتا، پیغمبر کا عمل نہیں ہے، پیغمبر نے کسی شخص کو، کسی وقت کو، کسی عمل کو نہیں کہا اور میں یہ سمجھوں تو فرمایا یہ بات قابل حجت نہیں ہے، یہ شرک کے زمرے میں ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا وہ عمل رد ہے، وہ مردود ہے، اس کا کوئی اسلام اور دین سے تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جو اقوام گزری ہیں، جو کافر قومیں گزری ہیں، وہ بدشگونی لیتے تھے، وہ بدفعلی اور نحوست کے معاملات میں کسی شخص کو نحوست سمجھ لینا، کسی وقت کو نحوست والا سمجھ لینا، یہ گزشتہ کافر اقوام کا جو طرز عمل تھا اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کہتے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی نا،
اللہ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس کوئی اچھائی پہنچتی، جب کوئی اچھا کام کر لیتے، جب کوئی اچھا کام ہو جاتا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہتے یہ ہماری طرف سے ہے. وہ اپنی طرف کر لیتے کہ یہ وقت اچھا ہے، یہ کام اچھا ہے، ہمیں اس میں فائدہ ہوا ہے، یہ بہت نفع والی بات ہے، تو وہ سمجھتے کہ یہ ہماری کامیابی ہے، یہ ہماری طرف سے ہے، یہ ہمارا کمال ہے، ہم نے ایسا کیا تو یہ فائدہ ہو گیا، یہ نفع ہو گیا. اور فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی برائی آ جاتی، کوئی نقصان آ جاتا، کوئی حادثہ پیش آ جاتا، کوئی گھاٹا آ جاتا، تو ان کا عقیدہ کیا تھا؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، اور وہ موسیٰ کو الزام لگاتے کہ موسیٰ یہ تیری وجہ سے نحوست ہے، اور جو تیرے ساتھ لوگ ہیں یہ ان کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، یہ ان کی وجہ سے گھاٹا ہوا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ کے ساتھیوں کو نحوست والا قرار دے کر اپنے اوپر سے بات اتار دیتے. نفع پہنچتا تو کہتے ہمارا کمال ہے، کوئی نقصان آ جاتا تو کہتے یہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کی وجہ سے ہے. یہ کافروں کا کردار ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ قالوا، انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے انا تطیرنا بکم، اے موسیٰ ہم نے تجھے نحوست والا پایا ہے. الیاذ باللہ، وہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ کو نحوست والا قرار دیتے. انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا، اے موسیٰ اگر تو باز نہ آیا ہمارے معبودوں کا بائیکاٹ کرنے سے، اگر تو باز نہ آیا ہمارے عقائد و نظریات کا انکار کرنے سے، اگر تو باز نہ آیا لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، ہم تجھے رجم کر دیں گے، ہم تجھے سولی پہ لٹکا دیں گے، ہم تجھے ختم کر دیں گے. ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور ہماری طرف سے تجھے بہت خطرناک قسم کا عذاب ملے گا، ہم تجھے عذاب میں مبتلا کر دیں گے. یہ عقیدہ کن کا تھا؟ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ نبیوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، اور یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی اقوام کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بھی مشرکین مکہ اور اس وقت کے کافروں کا یہی عقیدہ تھا. وہ یہی اللہ کے پیغمبر کے اوپر بھی الزام لگایا کرتے تھے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. ما اصابک من حسنۃ، جب کوئی اچھائی پہنچتی، جب کوئی نفع آتا، جب کوئی فائدے کی بات ہوتی تو وہ کہتے فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ، اور اگر کوئی برائی پہنچتی، کوئی نقصان ہوتا، فمن نفسک، تو وہ کس کے کہتے؟ اللہ کے پیغمبر کے اوپر بات کر دیتے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے. تو یہ عقیدہ مشرکین کا ہے، یہ عقیدہ کافروں کا ہے، یہ عقیدہ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کا ہے، یہ عقیدہ بنی اسرائیل کی اس گمراہ قوم کا ہے جنہوں نے موسیٰ پیغمبر کو نحوست والا قرار دیا، ایام کو، وقتوں کو نحوست والا قرار دیا. اہل ایمان کا عقیدہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ ایک مومن کا، ایک موحد کا، ایک توحید پرست کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. اور یاد رکھو ایک مومن کا عقیدہ قرآن اس کو ڈکلیئر کر رہا ہے، عقیدے کو بیان کر رہا ہے کہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. قل لن یصیبنا، کہہ دیجئے پیغمبر، لن یصیبنا، کوئی چیز ہمیں نہیں پہنچتی، الا ما كتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا وہی ہمیں ملے گا. قدر اللہ ما شاء فعل، جو نقصان ہوا وہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، جو نفع پہنچا وہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا. فرمایا الا كتب اللہ لنا هو مولانا، یہ ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے. بس اوقات ہم یہ سستی کر جاتے ہیں. وہ کیا سستی ہوتی ہے؟ کوئی بھی نقصان ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، اور ہم اس وقت یہ نہیں کہتے قدر اللہ. سنت تو یہ ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے
تو فرمایا آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ قدر اللہ ما شاء فعل۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قدر اللہ، جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا، ما شاء فعل، وہ ہو گیا۔ جو اللہ کی طرف سے لکھا تھا وہ ٹال نہیں سکتا، جو اللہ لکھ دے وہ کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ نفع ہو یا نقصان ہو۔ تو بس اوقات ہم کیا کہہ رہے ہوتے؟ اگرچہ مگرچہ چونکہ چانکہ توں کے تاں کے، اگر ایسا نہ ہوتا، اگر یہ بندہ یہاں نہ کھڑا ہوتا، اگر میں ایسے نہ کرتا تو یہ ایسے نہ ہوتا۔ محترم بھائیو، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ مگرچہ نہیں، بس اس کے اوپر صبر کرنا، قدر اللہ ما شاء فعل کہہ دینا، اللہ کی مرضی کے اوپر خود کو سرخم تسلیم کر لینا، اللہ کی تقدیر سمجھ لینا کہ یہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، یہ نقصان تھا، یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر صبر کرنا، یہ ہے۔ فرمایا یہ ایک مومن کا عقیدہ ہے۔ ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اس کا توکل، اس کا بھروسہ، اس کا عقیدہ اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مومن کا، ایک موحد کا عقیدہ جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح زمانے کو برا مت کہنا، زمانے کو لوگ برا کہتے ہیں نا، وقت کو، سال کو لوگ برا کہتے ہیں، زمانے کو، وقت کو، ایام کو، دنوں کو کبھی برا نہ کہنا۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، کہتے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اور جانتے ہو حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے پیغمبر سے کہے۔ ایک حدیث رسول ہے جو جبریل کے ذریعے وحی لے کر اللہ اپنے پیغمبر کی طرف بھیجتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ جبریل کے بغیر ڈائریکٹ اپنے پیغمبر سے کوئی بات کہتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یوزینی، فرمایا ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ رب کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آدم کا بیٹا، آدم کی بیٹی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کو کیسے تکلیف دی جاتی ہے؟ فرمایا یا خیبۃ الدہر، لوگ کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، اس لیے یا خیبۃ الدہر، یہ نحوست والا مہینہ، یہ نحوست والا سال، ہائے میری ہلاکت، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی۔ وہ سال کو، زمانے کو، وقت کو، ایام کو، مہینوں کو نحوست والا کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے تکلیف دی، فلا یقولن احدکم، فرمایا تم میں سے کوئی شخص، مرد اور عورت، چھوٹا اور بڑا، یا خیبۃ الدہر، یہ بات نہ کہے کہ زمانہ برا ہے، وقت برا ہے، ایام برے ہیں، دن برے ہیں۔ میں کوئی بندہ یہ بات نہ کہے، فإنی أنا الدہر، اللہ کہتا ہے زمانہ میں خود ہوں۔ زمانہ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میں خود زمانہ ہوں، میں خود وقت ہوں۔ وہ کیسے؟ اقلب لیلہ ونہارہ، اللہ کہتا ہے دن اور رات کو بدلنے والا کون ہے؟ دن اور رات کو بدلنے والا کون ہے؟ دن کو سورج نکالنے والا کون؟ رات کو اندھیرا کرنے والا کون؟ دن، ایام، مہینے، سال، زندگی کو بدلنے والا کون ہے؟ یہ رب کی ذات ہے۔ فرمایا جب تم زمانے کو برا کہتے ہو تو حقیقت میں تم اللہ کو برا کہہ رہے ہوتے ہو۔ اللہ نے کوئی دن نحوست والا نہیں رکھا، کوئی ہفتہ نحوست والا نہیں رکھا، کوئی مہینہ نحوست والا نہیں رکھا، کوئی سال نحوست والا نہیں رکھا۔ جب تم کسی دن کو، کسی وقت کو، کسی مہینے کو، کسی سال کو اگر نحوست والا کہو گے تو اللہ کہتا ہے تم مجھے تکلیف دے رہے ہو، حقیقت میں تم اللہ پہ الزام لگا رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے یہ تو میں خود ہوں، کیونکہ دن اور رات کو بدلنے والا میں ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، نحوست اور بدشگونی کی تردید، یہ نحوست لینا اور بدشگونی لینا، کسی کاہن کے پاس چلے جانا، کسی نجومی کے پاس چلے جانا، اس کو اپنا ہاتھ دکھانا، اپنی قسمت اس کو چیک کروانا، محترم بھائیوں یہ ساری چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے کسی نجومی کو، کسی کاہن کو اپنا ہاتھ دکھایا، اس سے اپنی قسمت دکھائی اور کوئی طوطے سے فال نکالی، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اللہ کے مقابلے میں
تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ طوطا تیری فال نکال کے تیرے حالات تجھے بتا دے گا؟ کوئی کاہن، کوئی نجومی، کوئی پیر، کوئی ایسا مرشد تیرا جو تیرے حالات تجھے بتا دے گا؟ علیم بذات صدور تو اللہ کی ذات، نفع نقصان دینے والا تو وہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کیا کہتی ہے؟ محترم بھائیو، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، اما عائشہ نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ، فرمایا 6 قسم کے لوگ یا 6 قسم کی چیزیں جن کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں بھی لعنت کرتا ہوں، اللہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہے، اللہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہے، پیغمبر محمد رسول اللہ بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ وَكُلُّ نَبِيٍّ كَانَ، فرمایا تمام انبیاء، فرمایا ان 6 قسم کے لوگوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ جو شخص یہ 6 قسم کے کام کرے گا، یہ 6 قسم کے لوگ، اللہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہے، پیغمبر کائنات بھی لعنت کرتے ہیں، اور تمام انبیاء کی ان کے اوپر لعنت ہے۔ فرمایا وہ کون سے؟ فرمایا الزائد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں کسی چیز کا اضافہ کر لینا جو اللہ نے نازل نہیں کی، قرآن کے معانی کو، قرآن کے مفہوم کو، قرآن سے کسی چیز کا استدلال لے کر کسی چیز کو شریعت میں داخل کر لینا، اللہ کی کتاب میں کسی چیز کا اضافہ کر لینا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر لعنت کرتا ہے، پیغمبر بھی لعنت کرتا ہے، انبیاء بھی لعنت کرتے ہیں۔ والمکذب بقدر اللہ، اور جو لوگ اللہ کی تقدیر کو جھٹلاتے ہیں ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو، کسی وقت کو اللہ کے مقابلے میں نفع نقصان کا مالک، نحوست یا بدشگونی اس سے لینا، یہ اللہ کی تقدیر میں اضافہ اور اللہ کی تقدیر کو بدلنے والی بات ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، آؤ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ یہ سفر کا مہینہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے، یہ سفر کا مہینہ، اس میں بدشگونی نہیں ہے، کوئی دن، کوئی وقت، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے، یہ انسان کی بدعمالیوں اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر مجھے کوئی نفع، مجھے کوئی نقصان ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے، کاروبار میں نقصان آ رہا ہے، یا کسی بھی معاملے میں پریشان ہوں، تو مجھے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا، اپنے اعمال پہ توجہ دینی ہوگی، کہاں کہاں میں غلط ہوں۔ جب میں اللہ کی طرف پلٹ جاؤں گا تو میرے لیے کوئی نحوست نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حقیقت میں نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔